میڈیا کا تعارف تو پہنچا تھا لیکن میں اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ تو لاہور کے ایک عالم دین ہیں، اس زمانے میں وہ کراچی میں تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اس میڈیم کو جوائن کریں، کیونکہ تھوڑا بہت تعلق ادبی حلقوں سے تھا، شعر و ادب کے حلقے سے۔ تو یہاں پر الہادی محنت جو ہے مختلف لوگ کر رہے ہیں۔ اچھا، شعر و ادب کے حلقوں میں ہم نے ملحدوں کو بہت قریب سے دیکھا۔ دو طبقات تھے، ایک سیکولر طبقہ اور ایک کمیونسٹ طبقہ۔ تو ادبی حلقوں میں ان کا بڑا زور رہا۔ اس کا مختصر سا 2-3 منٹ میں تاریخی پس منظر آپ کے سامنے رکھ دوں۔ یہ جو معاملہ ہے الہاد و دہریت کا، الہاد کسی بھی درجے میں نچلی سطح سے اعلیٰ ترین سطح تک مذہب سے انحراف الہاد ہے۔ اگر کوئی شخص ایک سنت کا انکار کرتا ہے وہ بھی ملحد ہے، اس بات کو سمجھ لیجئے۔ یہ مسئلہ اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب کوئی کہتا ہے کہ نہیں، داڑھی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ یہ تو داڑھی تو علماء کے نزدیک واجب ہے اور فرض ہے۔ اگر وہی کہتا ہے کہ مسواک کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے تو یہ بھی الہاد کی بنیاد پڑ گئی۔ یہ عجیب بات ہے، یہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن یہ بنیاد بہت پہلے پڑ جاتی ہے۔ وسوسہ پیدا ہوتا ہے، اشکال پیدا ہوتا ہے، تشکیک پیدا ہوتی ہے اور اس کے بعد انکار ہوتا ہے۔ اگر کوئی تشکیک تک پہنچ گیا تو اس کو واپس لانا بہت مشکل کام ہے۔ انفرادی سطح پر بھی اور معاشرے اجتماعی سطح پر چلے جائیں تو یہ بھی بہت مشکل کام ہے۔ یہ کام یہاں پر شروع کیسے ہوا؟ کس نے شروع کیا؟ وہ کون لوگ تھے؟ ایک بات سمجھ لیجئے کہ آپ مذہب کے گڑھ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مذہب مشرق میں پیدا ہوا ہے۔ آپ کوئی بھی تاریخی حوالہ دیکھ لیجئے، جتنے بھی مذاہب کھڑے ہوئے وہ مشرق سے کھڑے ہوئے ہیں، اور لا مذہبیت کا گڑھ مغرب ہے۔ میری ایک دفعہ گفتگو ہو رہی تھی، ایک فرانس کی ملحدہ تھی، تو وہ کہنے لگی کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ مغرب کی غلامی قبول کر لیجئے۔ میں نے کہا مغرب سے آپ کی کیا مراد ہے؟ پہلے تو مغرب کو ڈیفائن کیجئے۔ مغرب کیا ہے؟ جغرافیہ یا نظریہ؟ یہ آئیڈیالوجی ہے یا کوئی علاقہ ہے جسے آپ مغرب کہتے ہیں؟ اگر یہ آئیڈیالوجی ہے تو وہ کیا ہے؟ آپ کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ کہاں بھاگ رہے ہیں؟ تو وہ بیچاری اس سے واقف ہی نہیں تھی۔ ابھی شیخ یاسر نیب الواجدی صاحب کا مناظرہ ہوا ایک ملحد کے ساتھ، تو یہ صاحب میرے پاس بھی ان باکس میں تشریف لائے، تو میسیجز میرے پاس موجود ہیں۔ کہنے لگے کہ میں آپ سے خدا کے وجود پر ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کا تصور خدا کیا ہے؟ کہنے لگا میں تو ملحد ہوں۔ میں نے کہا آپ ملحد تو ہیں، جس کا رد کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ کوئی تصور تو ہوگا۔ مغرب میں جتنے ملحد ہیں وہ مسیحیت سے ملحد ہوئے ہیں، تو سب کا جس تصور خدا کا وہ رد کرتے ہیں وہ مسیحی تصور خدا ہے۔ مشرق والے بھی انہی کی پیروی کر رہے ہیں۔ اسلامی تصور خدا سے تو یہ واقف ہی نہیں ہے، ہمارے عقیدے سے ان کو کوئی واقفیت نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس نقطے کی وضاحت کر دیجئے، پھر آگے بات ہو سکتی ہے، ورنہ آپ سے بات کیوں کروں میں؟ تو اس کے بعد جواب نہیں آیا۔ جب آپ ان کو بنیاد پر ہی پکڑ لیں گے تو بہرحال اس حلقے سے تعلق ہوا۔ وہ مغرب جو الہاد کا گڑھ تھا یا لامذہبیت کا گڑھ تھا، وہاں جب مذہبیت گئی تو اس لامذہبیت سے متاثر ہو گئی، اور جس کی بڑی تعداد مسیحیوں کی تھی۔ یہ جو لفظ ہے ایتھیسٹ، یہ بھی بائبل سے نکالا گیا ہے، یہ بائبل کا لفظ ہے۔ ان کے پاس اپنا لفظ بھی کوئی نہیں ہے، کوئی اصطلاح نہیں ہے ان کے پاس۔ جب وہاں سے آیا تو اس کے ساتھ دو چیزیں آئیں۔ ایک، اسلام کے حوالے سے مسیحی تعصب، جس کے ساتھ آیا استشراق، استشراق کے ساتھ آیا تجدد۔ تجدد کا سب سے بڑا عنوان تھا انکار حدیث۔ اگر کوئی منکر حدیث ہو گیا تو سمجھ لیجئے وہ ملحد ہو جائے گا، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ الہاد کی طرف نہ جائے۔
ایک طرف تو یہ، دوسری طرف جس کی بات ہوئی میڈیا کی، تو میڈیا آیا کس شکل میں؟ افسانے کی شکل میں، ادب کی شکل میں، شعر و شاعری کی شکل میں۔ یہ جو ترقی پسند تحریک اٹھائی گئی، پہلے یہ کمیونسٹوں کے پاس تھی، بعد میں یہ سیکولرز اور لبرلز کے پاس چلی گئی۔ انہوں نے 100-125 سال ہمارے خطے میں محنت کی ہے۔ یہاں جو سب سے پہلے منکر حدیث تھے سر سید احمد خان صاحب، وہ نیچرسٹ بھی تھے، یعنی زمانہ پرست تھے وہ۔ تو الحاد تو مذہب سے انحراف ہوا، اور دہریت کیا ہوئی؟ زمانہ پرستی۔ جب زمانہ پرست ہو گیا تو خدا کا انکار کرے گا، بظاہر زبان سے نہ کہے لیکن خدا کو کیسے مان سکتا ہے کہ جب وہ زمانہ پرست ہو؟ تو وہاں سے محنت شروع ہوئی، ایک طرف تجدد پسندی، دوسری طرف ادب۔ انہوں نے جم کر 70 80 90 100 سال محنت کی ہے، اور ہم نے یہ دونوں شعبے خالی چھوڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد یہ ایکیڈمکس کی طرف آئے، اداروں میں آئے۔ یہ ہود بھائی آج سے نہیں پڑھا رہا، یہ پچھلے 30-40 سال سے پڑھا رہا ہے۔ سائنس کے حوالے سے اس کو کچھ بھی نہیں پتا، ہاں یہ مذہب پر بات کرے گا اور تشکیک پیدا کرے گا۔ ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں جنہوں نے ایکیڈمکس میں کام کیا، ہمارے اداروں میں بیٹھ کر کام کیا، وہ شعبے خالی تھے۔ ہاں دین کو بچانے کا کام جو ہمارے روایتی طبقات نے کیا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر عرض کر دوں کہ آپ مذہب کے گڑھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر یہ لوگ آپ سے جیت نہیں سکتے، یہ بات بالکل حقیقی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ابتدا ہوتی ہے تجدد پسندی سے، بتدریج انکار کروایا جاتا ہے۔ حدیث کا انکار ہوگا، روایت کا انکار ہوگا، تصوف کا انکار ہوگا، تاریخ کا انکار ہوگا، فقہ کا انکار ہوگا، تفسیر کا انکار ہوگا۔ ایک راستہ تو یہ ہے، دوسرا راستہ کیا ہے؟ مصادر کے حوالے سے شکوک پیدا کیے جائیں گے، آپ کے جو علمی مصادر ہیں۔ تیسرا راستہ کیا ہے؟ شخصیات پر ضرب لگائی جائے گی، پچھلے ادوار میں بھی لگائی گئی اور اب بھی یہ کام ہو رہا ہے۔ ان کی حیثیت کو گھٹایا جائے گا۔ یہ جو لوگ کھڑے ہوئے تحفظ ناموس رسالت کے لیے، دفاع صحابہ کے لیے، یہ اس کی راہ میں رکاوٹ تھے۔ ایک طرف سے علمیت نکالی، دوسری طرف سے کیا نکالا؟ شخصیات کا ادب اور احترام۔ بے ادبی الحاد کی بنیاد ہے۔ جب بے ادبی آئے گی تو شک آئے گا، جب شک آئے گا تو پھر وہ متشکک ہو جائے گا، جب متشکک ہو جائے گا تو مولد آٹومیٹکلی ہو گیا۔ اب یہ والا جو مسئلہ ہے نا، دنیا میں خالص دہریے جو خدا کے وجود کا کلی انکار کرتے ہیں معدود چند ہوں گے۔ یہ کسی نہ کسی تصور خدا کو مانتے ہیں، یا مادے کو مانیں گے، یا زمانے کو مانیں گے، یا کسی اور شے کو مانیں گے، یا کہیں گے کہ کوئی کانسیپچول گاڈ ہے، یعنی خدا کی ضرورت ہے انسانیت کو بحیثیت مجموعی جمع کرنے کے لیے۔ خدا انسان کی فطرت میں اس طرح پیوست ہے کہ اس کو نکالا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے تجربہ یہ ہے کہ جب کوئی طوفان آتا ہے، کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے نیچرل، کوئی بڑے پیمانے پہ خرابی پیدا ہوتی ہے، تو یہ خدا سے رجوع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی عمارت جو ہے وہ بڑی کمزور ہے۔ کام کہاں پر کرتے ہیں؟ نچلی سطح پر کام کرتے ہیں۔ اب نچلی سطح پر کام کا طریقہ کار کیا ہے؟ ہمارے ہی لوگوں میں سے ایسے لوگ پیدا کر دیے جاتے ہیں جو ہمارے دین کے حوالے سے مشکوک ہوتے ہیں، اور یہ کام پہلے اعلیٰ سطح پر ہوتا تھا، اب یہ کام عوامی سطح پر ہو رہا ہے، یہ کام فرد کی سطح پر ہو رہا ہے۔ اگر آپ اس پر یقین نہیں کرتے تو جائیے کسی چائے کے ہوٹل پر بیٹھ جائیں اور اطراف میں لوگوں کی گفتگو سنیں، آپ کو پتہ چل جائے گا
کسی محفل میں بیٹھ جائیں اور لوگوں کی گفتگو سنیں، آپ کو علم ہو جائے گا۔ دو طرح سے محنت کی ضرورت ہے، میں نقطے پر آؤں گا۔ اگر اس کی تاریخ بیان کرنے بیٹھوں تو گھنٹوں نکل جائیں گے۔ روز میرے پاس میسیجز آتے ہیں بے شمار لوگوں کے، اور اس کا بڑا بوجھ ہوتا ہے کہ ہمارا بھائی، ہمارا جاننے والا تشکیک میں مبتلا ہو گیا، ملحد ہو گیا۔ لوگ خود جو مبتلا ہیں وہ سوالات کرتے ہیں۔ افراد اور افراد کا مجموعہ کچھ لوگوں کو اٹھاتے ہیں یہ تعلیمی اداروں سے، کچھ لوگوں کو انفرادی سطح پر اپروچ کرتے ہیں، کسی کو مال کے راستے سے کھینچتے ہیں، کسی کو جنس کے راستے سے کھینچتے ہیں، کسی کو حب جاہ کے راستے سے کھینچتے ہیں، شہرت۔ آپ کو پتہ ہے کہ مذہبی طبقہ ایک بڑے پیمانے پر اس طرف کیسے چلا گیا؟ مدرسے کا پڑھا ہوا ملحد کیسے ہو گیا؟ شہرت پسندی، مشہور ہونا، معروف ہونا، لوگوں میں پہچانا جانا۔ پھر ایک بہت بڑی خرابی آئی پاپولرزم کی۔ مذہبی جماعتیں، مذہبی ادارے جب ان کے پروگرامات ہوتے ہیں تو آج کل ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں جو معروف ہوں، جو مشہور ہوں، جنہیں لوگ جانتے ہوں، تاکہ ان کا سودا بکے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے، ان کی فکر کیا ہے۔ دوسری طرف مقصدیت کا نکل جانا۔ میں متعدد مدارس میں گیا اور وہاں پر میں نے لیکچرز دیے، جم کر بیٹھا، ایک جگہ بیٹھ کر بھی لیکچرز دیے اور مختلف جگہوں پر جا کر بھی دیے۔ مولانا منیب صاحب بیٹھے، انہوں نے مجھے موقع دیا تھا باقاعدہ اور انٹروڈیوس کرایا تھا، لیکن اس سے پہلے مختلف جگہوں پر جاتا رہا، اس کے بعد بھی جاتا رہا، یونیورسٹیز میں بھی جاتا رہا۔ جب میں نے پوچھا ہمارے دینی طبقے سے کہ آپ کو کیا بننا ہے، محدث بننا ہے، فقیہ بننا ہے، مفسر بننا ہے، مورخ بننا ہے، داعی بننا ہے، تو افسوسناک بات یہ ہے کہ جواب بہت کم آیا۔ متکلم بننا ہے، صوفی بننا ہے، یہ تو بھول جائیے۔ دوسری بات، ہوا چلنا، ایک چیز کی ہوا چل جاتی ہے نا۔ آپ نے کہا کہ الحاد کی بات نہ کی جائے، آپ نے خود اس عنوان کو اتنا اچھال دیا، ہر مدرسے سے، ہر ادارے سے، ہر تنظیم سے اس پر کورسز شروع ہو گئے۔ اب ایک آواز لگی، الحاد الحاد الحاد۔ اب آپ اس کو انڈیو نہیں کر سکتے، اب آپ اس کو مٹا نہیں سکتے۔ جو چلا گیا وہ چلا گیا، جو پھیل گیا وہ پھیل گیا۔ فرد کی سطح پر اگر ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے اور وہ اس مرض کا شکار ہے، وہ بیمار ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس سے دلائل سے گفتگو کریں گے، اس کی تربیت کریں گے، اس کا تزکیہ کریں گے، آپ کریں گے کیا اس کے ساتھ؟ آپ کو اندازہ ہے کہ اس کی بیماری کا تعین کیسے کیا جائے گا؟ اس کا سائیکو انالیسس کیسے ہوگا؟ کہاں پھنسا ہوا ہے، کیسے پھنسا، کس طرح اس مسئلے میں پھنس گیا، کیسے نکالیں گے؟ کیا وہ دارالافتاء میں آ کر اپنا یہ مسئلہ بیان کرے گا کہ میں الحاد میں مبتلا ہو گیا ہوں، تشکیک میں مبتلا ہو گیا ہوں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے پاس کالز آتی ہیں کہ جناب یہ شخص آیا تھا، کیا کیا جائے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ پرابلم تو آپ ہی کو سالو کرنا ہے نا فرد کی سطح پر، تو اسے بیمار سمجھا جائے، اسے مریض سمجھا جائے، اور مریض کی دوا مرض کے اعتبار سے، اس کے درجات کے اعتبار سے فرق ہوگی۔ ایک چیز تو یہ سمجھ لیں۔ اس پر کیا کام ہوا؟ کہاں پر؟ ریلیجیس کاؤنسلنگ کے ادارے۔ پہلے یہ کام ہوتا تھا خانقاہوں سے، اب تو مدرسہ اور خانقاہ ہی الگ ہو گئے۔ آپ دیگر کے لیے بات کر رہے ہیں، مجھے بتائیے کہ وہ لوگ جو خانقاہی مزاج رکھتے تھے وہ کہاں پر مدارس سے جڑے ہوئے ہیں؟ اب دو ادارے فرق ہو گئے۔ جب خانقاہ مدرسے سے الگ ہوئی تو وہاں سے دین اور اعتقادی بنیادیں نکلنا شروع ہوئی۔ جب مدرسہ خانقاہ سے الگ ہوا تو وہاں سے تصوف نکلنا اور روحانیت نکلنا شروع ہوئی۔ دونوں کا نقصان ہو گیا۔ اب بھرمار ہو گئی کورسز کی۔ جیسے بات کی
مختلف کتب سجیسٹ کی جا رہی ہیں، وہ کتب تو آپ کے پاس آ جائیں گی، اس کو پڑھائے گا کون؟ اور جو پڑھانے والا ہوگا وہ خود کہاں پر کھڑا ہوگا؟ ایک نقطہ اور سمجھ لیجئے، اس کے بعد میں پھر اس کا دعوتی طریقہ کار کیا ہونا چاہیے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دیکھیے، میں نے 1 سال کا کورس بھی پڑھایا، 2 سال کا بھی پڑھایا، 6 مہینے کا بھی پڑھایا، لیکچرز بھی دیے، کانفرنسز بھی کی، لکھ تو میں پچھلے 15 سال سے رہا ہوں۔ میرے خیال میں 40-50 گھنٹوں کے لیکچرز جو ہیں وہ تو شاید ریکارڈڈ ہوں، اور دیگر اور ہیں۔ جس ادارے میں بھی گیا وہاں پر گفتگو کی، اور اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اچھی کوشش ہے، جاری رہنی چاہیے، لیکن مسئلہ اس سے آگے نکل چکا ہے، یہ ایسے حل ہونے والا مسئلہ نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو بنیاد ہے مذہب سے انحراف کی، جو معاشروں میں پڑ چکی ہے، اس پر تو اس حوالے سے بنیادی سطح پر محنت کی ضرورت ہے۔ دعوتی انداز میں جب کوئی مسئلہ پیدا ہوا، ہمارے اہل علم کھڑے ہوئے، علم الکلام کی ضرورت تھی، وہ کھڑے ہوئے، علم الکلام کا وجود ہو گیا۔ تو ہر شعبے کے لوگ جب اس کی ضرورت ہوئی تو وہ کھڑے ہو گئے۔ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، ایک جماعت کھڑی ہو گئی، انہوں نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کر دیا۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ رد الحاد پر کام کر رہے ہیں بنیادی سطح پر، مذہب سے انحراف کے خلاف، اور ساتھ آپ صحافت بھی کر رہے ہیں، ساتھ آپ سیاست بھی کر رہے ہیں، آپ دیگر علوم کی طرف بھی جا رہے ہیں۔ ایک تو تخصص، یعنی اس کے ماہر ترین افراد تیار کیے جائیں جو اپنے آپ کو اس محنت کے لیے وقف کریں۔ اس میں سے کچھ متکلم ایسے ہوں جو اجتماعی طور پر، یعنی اپر لیول پر جو ملحدوں کے بڑے ہیں، جو ان کے سرغنے ہیں، ان کو ایڈریس کریں، ان کو گرائیں۔ وہاں تو دو بدو مقابلہ ہے اور جنگ ہے، آپ دلائل سے ان کے دلائل کو توڑیں گے اور ان کو گرائیں گے۔ کچھ ایسے لوگ ہوں جو عوامی سطح پر لوگ ان سے منسلک ہوں اور وہ ان کے اشکالات کو دور کریں۔ اور اس حوالے سے ہماری جو تبلیغی جماعتیں، ان کا کام بڑا شاندار ہے۔ جو بھی جتنی بھی جماعتیں کام کر رہی ہیں، یہ فرد کے پاس جاتی ہیں، افراد کے پاس جاتی ہیں۔ ان کو نہ اداروں کی ضرورت ہوتی، نہ ان کو میڈیا کی ضرورت ہوتی، نہ ان کو سوشل میڈیا کی ضرورت ہوتی۔ یہ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، مختلف جگہوں پر شعبہ جات کے لوگوں سے ملتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، ان کی زندگیاں تبدیل کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو کام کر رہے ہیں ان کو چھیڑا جائے، لیکن جو کام کر رہے ہیں ان کے اندر اس حوالے سے احساس پیدا کر دیا جائے۔ ورنہ ہوگا کہ ایک تبلیغ والا کسی پر محنت کرے گا، اس کو تبلیغ میں لائے گا، اور پھر وہ کہیں پر الحاد کا شکار ہو کے اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ایک تنظیم والا اس کو تنظیم میں لائے گا اور کہیں پر وہ الحاد کا شکار ہو کے اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو ایک تو جماعتوں کی سطح پر لوگوں کو اویئر کرنا کہ یہ مسئلہ کیا ہے، کس طرح لوگوں سے انفرادی سطح پر ڈیل کرنا ہے اور کس طرح لوگوں سے اجتماعی سطح پر ڈیل کرنا ہے۔ یہ دو الگ شعبے ہیں۔ بعض لوگ مینجمنٹ کے ماہر ہوتے ہیں، نفسیات سمجھنے کے، وہ ایک فرد کو اکیلے بٹھا کر اس کے اشکالات دور کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ میڈیا کے لوگ ہوتے ہیں، بڑے میدان کے، وہ وہاں پر ان کے جو بت بنائے ہوئے ان کو توڑیں گے۔ اب ایک اور نقطہ سمجھ لیجئے، میں بات کو اختتامی مراحل کی طرف لے جاؤں گا۔ دیکھیے، ایسا نہیں ہے کہ یہ دلیل کی جنگ ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ نفس کی، ہو گیا میں سمجھتا ہوں، یہ نفس پرستی کی جنگ ہے، یہ جنگ ہے شیطان کی اور رحمان کی۔ وہ جو ملحد آپ کے سامنے بیٹھا ہے انفرادی سطح پر یا اجتماعی سطح پر، اس کو دلائل شیطان سجھاتا ہے۔ ہمارے متکلمین کو شاید یہ مغالطہ لگا کہ یہ کوئی علمی مسئلہ ہے، فکری مسئلہ ہے، نفس کا مسئلہ ہے۔ نہیں بھائی، یہ شیطان کا مسئلہ ہے، وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے،
وہ اس کو سجاتا ہے کہ اس راستے سے کیسے ہٹا جائے. وہ مولوی کو بھی مبتلا کرے گا, وہ مسٹر کو بھی مبتلا کرے گا. اور جو لوگ, اس بات پر ضرور غور کیجئے, جو لوگ رد الحاد کے شعبے سے منسلک ہیں وہ سب سے زیادہ خطرے میں ہیں. بنیادی طور پر زد پر وہی لوگ ہیں, اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑے متکلم ہیں اور وہ گر نہیں سکتے, تو سب سے زیادہ ولنریبل وہی ہیں, وہی گر سکتے ہیں. جو جتنا بڑا متکلم ہوگا وہ اتنی ہی خطرناک جگہ پر کھڑا ہوگا. تو اس کے لیے ایک ترتیب انشاءاللہ وہ ڈاکیومنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لوگوں کو ان کے ماحول سے کاٹا جائے, جو اس شعبے کا پوٹینشل رکھتے ہیں ان کو بلایا جائے, وہ ایک جگہ پر رہیں, کچھ وقت گزاریں جہاں پر وہ ذکر و اذکار بھی کریں, مواعظ بھی سنیں, اللہ کی یاد بھی کریں, نوافل بھی پڑھیں, اور وہ کتب جن میں ہمارے عقیدے کا بیان ہے وہ کتب بھی سمجھیں. اور اس کے بعد یہ جدید موضوعات کے حوالے سے ان کو کچھ چیزیں سمجھائی جائیں, اور اس کے بعد دعوتی انداز میں انہیں مجموع میں بھیجا جائے جہاں پر وہ ایسے لوگوں کو لوکیٹ کر ان سے بات کر سکیں. جب تک اس دعوتی طرز پر کام نہیں ہوگا آپ کو تبدیلی دکھائی نہیں دے گی. تو یہ جو بنیادی نقشہ ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے, اس کی تفصیل بہت ساری ہے, انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی, لیکن مقصود درد دل پیش کرنا تھا وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا. امید ہے کہ کوئی نہ کوئی در ادراک آپ کے ذہنوں میں واہ ہوا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اگر ہم اس شعبے سے جڑ گئے ہیں اور یہاں جمع ہوئے ہیں تو اس کو ہمارے لیے اور ہماری مناسبت سے دوسروں کے لیے دین کے اعتبار سے نافع بنا دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہاں وہ پورا نقشہ ہے اس کا, تو اس کی طرف کوئی اشارات ہو جائے, اگر کوئی اشارات. ہاں اشارہ. دیکھیے دعوتی طرز پر انہوں نے فرمایا کہ وہ کام کیسے ہونا چاہیے. دیکھیے ایک ترتیب ہے ہمارے یہاں, یہ ترتیب بنیادی طور پر, اچھا بعض لوگ جو تصوف سے کچھ دور ہیں ان کو اگر ناگوار بھی گزرے تو میں معذرت خواہ ہوں, وہ اس کو روحانیت کہہ لیں, تصوف نہ کہیں, تو تزکیہ کہہ لیں, وہ اسے ٹیم کہہ لیں. تو ایک ترتیب ہے ہمارے یہاں. دور جدید کی جتنی بھی جماعتیں ہیں, تبلیغی جماعتیں خاص طور پہ, مختلف مکاتب فکر اور مسالک کی, انہوں نے اسی ترتیب کو لیا ہے. وہ صوفیہ کی ترتیب تھی کہ 3 دن کی, 10 دن کی, 40 دن کی, 4 مہینے کی, وہ 3 چلے ہو گئے, اور پھر سال کی ترتیب تھی. وہ بلاتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اشکالات کا اظہار کیا. تو تنبیہ 2 طرح سے ہوتی ہے. ایک تو انہوں نے چھڑی منگوائی اور کہا کہ ابھی تمہارے اشکالات دور کر دیتا ہوں. تو جب اس کی تسلی ہو گئی اچھی طرح تو کہا کہ اب اس کو فلاں علاقے میں رکھو, آئسولیٹ کرو اور اس پر نظر رکھو. کچھ عرصے بعد جب اس کو لایا گیا ان کے سامنے یا انہوں نے احوال پوچھے کہ کیا ہوا, تو پتہ چلا کہ وہ اشکالات جو تھے نا دور ہو گئے اس کے. میں نے کہا اب اس کو جانے دو, صحیح ہے, اس کا معاملہ صحیح ہو گیا. لوگوں, جب تک لوگ اپنے ماحول میں ہیں وہ اس چیز میں مبتلا رہیں گے. افراد جو اس شعبے میں کام کر رہے ہیں, تو میں نے یہ تجویز دی تھی کہ کسی جگہ پر دینی ادارے میں, 3 درسگاہ میں ان کو بلایا جائے, 3 دن وہ لوگ وہاں پر رہیں, مسلسل اپنی ایمانی بنیادوں کو بھی مضبوط کریں اور اس عنوان سے تعارف بھی حاصل کریں دونوں طرح سے, یعنی دونوں چیزوں کو. اس میں خانقاہیت بھی آ گئی, اس میں تعلیم و تعلم بھی آ گیا, اس میں آئسولیشن بھی آ گئی, یعنی مادی نظام سے دوری بھی آ گئی. اور اس عنوان کے حوالے سے محدثین نے بھی خود کو وقف کیا تھا, متکلمین نے بھی وقف کیا تھا. اب جس میں استعداد نظر آئے اس کو 10 دن کے لیے بلایا جائے اور پھر اس سے بنیادی سطح پر دعوتی کام شروع کروایا جائے کہ ایمانیات کیا ہیں. یہ نہ بتایا جائے کہ الہادی اشکالات کیا ہیں عوام کو, بلکہ ایمانی بنیادوں کو مضبوط کیا جائے. جو اس ترتیب پر آ جائے پھر اس کو 40 دن کی اور 4 مہینے کی ترتیب پر لا کر دیکھا جائے کہ یہ ان علوم کو جذب کرنے کی کتنی صلاحیت رکھتا ہے.
اور اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوں جو اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کریں، جو باقاعدہ متکلمین ہوں اور علماء کے طبقے سے ہوں، اور پھر وہ ملکی سطح پر اور بیرونی سطح پر ان لوگوں سے جا کر مکالمہ کریں جو الحاد کے بڑے ہیں اور ان کو گرائیں۔ یہ ترتیب ایسی ہے کہ کوئی جدید ترتیب نہیں ہے۔ اچھا، ایک بات اور سمجھ لیں کہ نہ تو اس دعوت کا اس ترتیب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نظام تبدیل کر دیں گے، عالمی سطح پر اسلامی حکومت آ جائے گی، نہ اس کا یہ دعویٰ ہے کہ دیگر جماعتیں اور دینی تحریک اور دینی ادارے ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک محنت شروع ہوتی ہے، وہ اس شعبے تک محدود ہوتی ہے، اس شعبے میں کام کرتی ہے اور اس کا دائرہ کار وہیں تک ہوتا ہے۔ لوگوں کو مغالطہ یہ لگتا ہے کہ اس سے پورا دین زندہ ہو جائے گا، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ تبلیغ کی محنت اس دائرے میں ہے، دعوت کی محنت اس دائرے میں ہے، تعلیم کی محنت اس دائرے میں ہے، خانقاہ کی محنت اس دائرے میں ہے، وہ اپنے دائرے میں کام کرے گی۔ جب یہ مغالطہ لگتا ہے کہ ہماری تحریک سے، ہماری تنظیم سے، ہماری دعوت سے، ہمارے شعبے سے، جس شعبے کی ہم بات کرنے بیٹھے ہیں، پورا دین زندہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لوگ اپنے اپنے شعبوں سے منسلک رہیں۔ آپ کو دعوت والوں کو نہیں توڑنا، آپ کو جو لوگ عملی طور پہ میدان میں موجود ہیں ان کو نہیں توڑنا، جو مدارس چلا رہے ہیں ان کو نہیں توڑنا۔ سمجھیے، ہر شخص اس شعبے میں نہیں آ سکتا۔ جس کی دلچسپی حدیث میں ہے اس میں جائے گا، جس کی دلچسپی کلام میں ہے اس میں جائے گا۔ ربط پیدا کرنا ہے۔ آخری بات میں کرتا ہوں تدریس کے حوالے سے۔ جب ہم نے دروس شروع کیے تھے تو میں نے تجویز دی تھی کہ جب میں مغربی تصورات پر بات کروں تو اس سے پہلے اعتقادی امور پر بات ہونی چاہیے۔ مفتی صاحب یہاں تشریف نہیں لائے، مفتی عمران حسن صاحب علم الکلام کے ماہر آدمی ہیں، وہ پاکستان کی سطح پر، تو پہلے وہ کلامی اعتبار سے لوگوں کے سامنے ہماری اعتقادی بنیادوں کو بیان کرتے تھے۔ جب وہاں معاملہ راسخ ہو جاتا تھا تو پھر ہم صفائی کرتے تھے ان نظریات کی کہ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن اگر براہ راست آپ نے مبتلا کر دیا ان چیزوں میں، تو میں آپ سے عرض کر دوں کہ اگر آپ نے ایک دفعہ کسی کو مبتلا کر دیا تو وہاں سے نکالنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، جب تک کہ اعتقادی بنیادیں مضبوط۔ ایک صاحب آئے، آخری بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا میں بخاری شریف پڑھا رہا تھا اور کتاب الایمان پڑھا رہا تھا۔ اب میں نے یہ سوچا کہ کتاب الایمان تو پڑھا رہا ہوں، ساتھ ہی ساتھ الہادی اشکالات کا رد بھی شروع کر دوں۔ اب جب رد شروع کیا تو ان کے گلے پڑ گیا۔ اب وہ گھومتے گھامتے میرے پاس آ گئے۔ میں نے کہا حضرت ایمان پڑھا رہے تھے، تشکیک بتانی شروع کر دی، آپ کو ہوا کیا تھا؟ مطلب آپ نے خود ہی دروازہ فتنے کا کھول دیا۔ آپ تسلی سے ایمان پڑھاتے، جب ایمان پڑھا دیتے تو تشکیک کا دروازہ خود ہی بند ہو جاتا۔ اب آپ نے دروازہ کھول دیا، اب تو کچھ نہیں کر سکتے آپ۔ اب وہ بڑے پریشان ہوئے کہ جو سوالات آ رہے ہیں، میں نے کہا سوالات کچھ بھی نہیں ہیں، یہ اوہام ہیں، یہ ان کے ذہن پر جالے ہیں، ایک دلیل سے یہ سب اتر جائیں گے، لیکن پہلے ایمان کی بنیاد تو بیج تو پڑھاؤ۔ تو بیج ڈالنے کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ دونوں چیزیں متصل نہیں ہوں گی، آپ کا کوئی کورس، آپ کا کوئی سیشن، آپ کا کوئی لیکچر، آپ کی کوئی میٹنگ، آپ کی کوئی کانفرنس ورک نہیں کرے گی، سب فیل ہو جائے گا۔ اگر اس بات کو آپ نہیں سمجھ سکتے تو تجربہ کر کے دیکھ لیجئے۔ 10 سال بعد پھر مجھ سے بات کیجئے، اگر میں زندہ رہا تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا کیا رزلٹ نکلا۔ تو میں 10-15 سال بعد جب یہ بات کر رہا ہوں تو میں ساری چیزیں دیکھ کر آ رہا ہوں۔ 10-15 سال بعد آپ تجربہ کر سکتے ہیں، پھر بات کر سکتے ہیں، اس کا رزلٹ جو ہے 0 ہی ہوگا۔ تو آپ کو اس طرز کو پکڑنا پڑے گا، اس کے بغیر جو ہے آپ اس سے معاشرتی سطح پر تو نہیں نکل سکتے۔ تو یہیں پر اپنی گفتگو کی اس کی تکمیل کرتا ہوں۔ امید ہے کہ کچھ نہ کچھ چیزیں آپ تک مفید پہنچی ہوں گی۔